بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آج ہم لفظی اور معنوی تشریح کے ساتھ حدیث نبوی کی تعلیم کے سلسلے میں چھٹی حدیث پڑھیں گے، لیکن اس حدیث کو شروع کرنے سے پہلے ہمیں یہ معلوم ہونا چاہیے کہ حدیث نبوی کا مطالعہ کیوں ضروری ہے۔ حدیث نبوی کے بغیر دین پر عمل کرنا ممکن نہیں۔ حدیث نبوی کے ذریعے قرآن کو سمجھنے میں مدد ملتی ہے۔ ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی احادیث حکمت و دانائی کا مجموعہ ہے، جن پر عمل کر کے ہماری زندگی سنور سکتی ہے۔ احادیث کو سمجھنا اور ان پر عمل کرنا آخرت میں کامیابی کی ضمانت ہے۔ اس سلسلے کی چھٹی حدیث میں ہم پڑھیں گے کہ ایمان کی تکمیل کے 4 اصول کون سے ہیں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، من احب للہ و ابغض للہ و عطا للہ و منع للہ فقد استکمل الایمان۔ جس نے اللہ کے لیے محبت کی اور اللہ کے لیے بغض رکھا اور اللہ کی رضا کے لیے عطا کیا اور اللہ کے لیے روکا تو اس نے ایمان مکمل کر لیا۔ اس حدیث مبارکہ میں تکمیل ایمان کے 4 اصول بیان کیے گئے ہیں۔ انسان کسی سے محبت کرے تو اللہ کے لیے، کسی سے بغض رکھے تو محض اللہ کے لیے، انسان کسی کو کچھ عطا کرے تو اللہ کے لیے، کسی کو عطا کرنے سے ہاتھ روک لے تو وہ بھی محض اللہ کے لیے۔ محبت کے اظہار کا بہترین طریقہ یہ ہے کہ انسان اپنی مرضی کو محبوب کے تابع کر دے۔ جب ایک مومن کی محبت، دشمنی اور لین دین اللہ تعالیٰ کے لیے ہوتا ہے تو یہ اللہ تعالیٰ سے محبت کی اظہار کا بہترین طریقہ ہے۔ اللہ تعالیٰ چونکہ انسان سے بے حد محبت رکھتا ہے، لہٰذا انسان کو بھی چاہیے کہ وہ اپنی محبتوں اور الفتوں کا مرکز اللہ کی ذات کو ہی رکھے۔ دنیا میں جس سے محبت رکھے محض اللہ کی رضا کے لیے۔ اول تو انسان کسی سے بغض نہ رکھے، اگر کسی سے بغض ہو بھی تو اس کی بنیاد محض یہ ہو کہ اللہ تعالیٰ اس شخص کو ناپسند کرتا ہے۔ لہٰذا جب کسی سرکش و ظالم کو اللہ پسند نہیں کرتا تو ہم کیوں کریں؟ اس حدیث مبارکہ سے معلوم ہوتا ہے کہ اگر ہم کسی کو مال عطا کریں تو اس کی بنیاد ریاکاری یا دنیاوی غرض نہ ہو بلکہ اللہ کی رضا ہو۔ اگر کسی سے ہاتھ روکیں تو محض اس لیے کہ اس سے اللہ نے ہاتھ روکنے کا حکم دیا ہے۔ اس حدیث مبارکہ سے معلوم ہوتا ہے کہ جو شخص اپنی محبت، دشمنی، مال خرچ کرنا اور مال روک لینا اللہ تعالیٰ کی رضا کے لیے کرے گا، اسے تکمیل ایمان کی دولت میسر ہوگی۔ اللہ تعالیٰ ہمیں عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ جزاک اللہ خیرا۔